ہم نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے گرین سگنل آ گیا ہے۔ نیب کی حراست میں اس وقت عمران خان صاحب کی لیٹسٹ کنڈیشن کیا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، نیب کیا کر رہا ہے اور یہ کیس ایکچولی کس طرح بننے لگا ہے۔ نیب نے گرفتاری سے ایک دن پہلے رینجرز کو باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر لکھا تھا۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو تشدد بھی کیا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتا کیا کیا ہے، آپ لوگ کیا کیا ٹیسٹ کرتے ہیں؟ کراؤڈ نے موو کرنا شروع کیا لبرٹی کے چوک سے کینٹ کے اندر گھس کے وہ کور کمانڈر کے گھر کی طرف چلے گئے، تہس نہس کر دیا وہاں پہ چیزوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ایک دفعہ سب سے پہلے معذرت، میرا گلا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، صحیح طرح میں بات نہیں کر پا رہا، لیکن پھر بھی پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، اس کے بعد مجھے بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے، سوالات آئے، واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز آئے۔ میں سب کے جوابات تو نہیں دے سکوں گا، لیکن جو ایک بہت بڑا سوال جو لوگوں کی جانب سے مجھ سے پوچھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ کل ہم نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا اور اپنے تھمبنیل کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے گرین سگنل آ گیا ہے، اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کو کس طرح پتا تھا کہ عمران خان صاحب واقعی گرفتار ہونے لگے، کیونکہ پچھلے 1 سال سے یہ کہانی اسی طرح ہی چل رہی تھی کہ جی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی، گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہم نے آپ کو ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ جناب یہ گرفتاری اب ہونے لگی ہے، گرین سگنل آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی پوری بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب تو یہ ہو گیا ہے، گرفتاری ہو گئی ہے۔ مجھے اس بات کا کس طرح پتہ لگا، اور اب اس وقت جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ یہ کہ نیب کی حراست میں اس وقت عمران خان صاحب کی لیٹسٹ کنڈیشن کیا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، نیب کیا کر رہا ہے اور یہ کیس ایکچولی کس طرح بننے لگا ہے، یہ ساری چیزیں میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، مجھے اپنے سورسز سے، اور یہ کوئی ایک سورس نہیں، مختلف سورسز سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اب جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں گرفتاری کے، وہاں پہ یہ اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد چلے میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ نیب نے ایکچولی کل، یعنی کہ گرفتاری سے ایک دن پہلے، رینجرز کو باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس لیٹر کے اندر رینجرز کو کہا گیا تھا کہ جی ہم ایک ہائی پروفائل گرفتاری کرنے لگے ہیں اور اس کے اندر آپریشنل آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ لیٹر ڈائریکٹلی نیب سے رینجرز کی طرف گیا ہے۔ تو اس لیے جب اتنی بڑی آپ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو رینجرز کو بلوانا پڑ رہا ہے نیب کو، تو اس سے کافی حد تک یہ تاثر یہی پتہ لگ رہا تھا کہ لو جناب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونے والی ہے۔ اچھا، دوسرا، میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جی نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ تو پاکستان میں ہے نہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط انفارمیشن ہے۔ بیسکلی 1 مئی کو ہی، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اریسٹ وارنٹس جو ہیں وہ 1 مئی کے ہیں، تو 1 مئی کو نیب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جی اریسٹ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے بعد نیب کی ایک ایکسیکیوشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس نے ایکچولی جا کے ان وارنٹس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا، نیب نے جو سوچا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی گرفتاری پہلے ہی ہو جائے گی، یہ جس ڈیٹ کے اوپر، یعنی آج جا کے جو گرفتاری ہوئی ہے، اس سے پہلے کا ہی ان کا ارادہ تھا۔ لیکن وہ لوگ یہ ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہ آ سکے، ورنہ کوئی خدا نخواستہ خون خرابہ نہ ہو یا کوئی اس قسم کی کلیشز نہ ہو جسے کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیز کا انتظار کیا۔ اس دوران یہ وارنٹس ایکچولی ایشو ہونے کے بعد چیئرمین نیب جو ہے عمرہ کرنے گئے تھے، لیکن پھر وہ واپس آ چکے ہیں، اس وقت پاکستان کے اندر ہی ہیں وہ۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی عمران خان صاحب جب آئیں گے اس موقع کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے ان وارنٹس کی تکمیل جو ہے وہ کروائی جائے گی اور ان کو حراست میں لیا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اب ایک سوال اٹھ رہا ہے اس وقت کہ کیا ان کی حراست جو رینجرز کے تھرو ہوئی ہے کیا وہ لیگل ہے یا نہیں ہے۔ میری جو نیب کے ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا لاء کیا ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنی مرضی سے جو ہے رینجرز سے مدد ہم نے مانگی تھی، جس کے بعد جو ہے ان کی یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ دوسرا ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس طرح عدالت کے احاطے کے اندر جو ہے ان کو گرفتار کرنا قانونی ہے یا نہیں ہے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے ان کو بیسکلی، جب آپ عدالت کہتے ہیں تو وہ کورٹ روم ہوتا ہے، تو ہم نے کورٹ روم سے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ عمران خان صاحب جس کمرے میں بیٹھ کے بائیو میٹرک اپنا کروا رہے تھے، یہ وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں۔ تو نیب تھنکس، یہ نیب کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کے سامنے صرف شیئر کر رہا ہوں کہ نیب کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ لیگل کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے سورسز سے یہ بھی پوچھا کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، کیا ان کے اوپر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ نصرت جمشید چیمہ صاحبہ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی
اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے تشدد بھی کیا گیا ہے. نیب کے ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بالکل صحت یاب ہیں, بالکل ٹھیک ہیں, ایز ان گڈ کنڈیشن. ان کو بڑی اچھی جگہ کے اوپر رکھا گیا ہے. کوئی جس طرح مطلب کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ پتہ نہیں کسی کال کوٹری کے اندر یا اس طرح, تو ایسی بات نہیں ہے. حراست کے لیے بھی جس کمرے کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ بھی مطلب ایک اچھا کمرہ ہوتا ہے مطلب ان کے مطابق. اور دوسرا انہوں نے مجھے بتایا کہ جی عمران خان صاحب کی جو ہیں وہ 2 میڈیکل ٹیمز بنی تھیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتا کیا ہے, آپ لوگ کیا کیا ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اس میں مجھے بتایا گیا کہ اوور آل جو ان کی فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے یہ اس کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو کورٹ کے اندر جب کیس چلے تو پھر یہ کہا جائے کہ جناب یہ ایکچولی ان کی صحت جو ہے وہ اس وجہ سے خراب ہوگی یا یہ ہوگی. تو جیسے ہی حراست میں لیا جاتا ہے تو فوراً میڈیکل ٹیسٹ صرف اس لیے کروا دیا جاتا ہے تاکہ رجسٹر ہو جائے کہ اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی پرابلم تھی یا پہلے سے تھی تو وہ یہ جب ان کو کسٹڈی میں لیا گیا تو پہلے سے ہی تھی, یہ نہیں ہے کہ اس دوران ڈیولپ ہوا ہے. اور اب نوئنگ کہ عمران خان صاحب پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم سے جو ہے بار بار اس شک کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ مجھے زہر دیا جا سکتا ہے, مجھے انجیکشن دیا جا سکتا ہے, اور اس قسم کی باتیں وہ کافی کرتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ اس قسم کے جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کر دیتے ہیں. تو اچھا دوسرا ایک اور پوائنٹ میں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا عمران خان صاحب کو سے ابھی تک جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, اور یہ میری ویڈیو ریکارڈ کرنے سے 5 منٹ پہلے کی گفتگو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, تو پھر میں نے پوچھا کہ جی کیا عمران خان صاحب کی ابھی تک کسی سے ملاقات کروائی گئی ہے پارٹی کے کسی رہنما سے یا اور کسی سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ 3 دن تک عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز اور عمران خان صاحب کے وکلاء ان میں سے کوئی جو ہے جا کے مل سکتا ہے عمران خان صاحب سے, لیکن ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے تو ایسی ابھی تک کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ. اب آ جائیں کچھ دیگر چیزوں کی طرف کہ یہ جو اریسٹ ہوا ہے اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو اس کے بعد میں ایک چیز جو پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران 3 دفعہ ایک نہایت ہی ناشائستہ لفظ جو ہے اس کا استعمال کیا انہوں نے, جو کہ کسی بھی وزیر کے شایان شان نہیں تھا. مطلب وہ ایک گالی کے زمرے میں آتا ہے. یہ وہی گالی ہے جو اس سے پہلے ایک دفعہ شہباز گل صاحب بھی دے چکے ہیں, اور میں نے اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا کہ یہ کیا زبان ہے, یہ کس قسم کی زبان ہے, کس قسم کا میسج آپ دے رہے ہیں. مطلب وہ ایسے الفاظ تھے کہ چینلز کو ایکچولی ان کو سینسر کرنا پڑا, وہ اتنے گندے الفاظ تھے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو اور کچھ نہیں تو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ ایک وفاقی وزیر ہیں اینڈ یو آر سٹنگ آن نیشنل ٹیلی ویژن, کیونکہ پی ٹی وی آپ کو کور کر رہا ہے, تو خدا کے لیے اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا ٹھیک کریں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے پوری اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو کچھ بھی یہ اریسٹ وغیرہ یہ ہوا ہے, نیب نے جو بھی اریسٹ کیا ہے تو اس میں بالکل قانونی تقاضوں کا جو ہے پورا خیال رکھا گیا ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جناب وزیر اعظم جو ہے کیا ان کی اماں کے اوپر یا ان کے حکم کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اطلاع آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب ایکچولی ملک میں ہیں ہی نہیں, وہ اس وقت لنڈن میں ہے. اور وہ جو نئے بادشاہ ہیں جو پہلے پرنس چارلز کا کہلائے جاتے تھے, اب کنگ چارلز وہ بن چکے ہیں, تو ان کی تاج پوشی کی تقریب کے اندر وہاں پہ گئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا 1 دن کا اسٹے جو ہے وہ مزید بڑھا دیا ہے. تو اس لیے شہباز شریف صاحب یہاں پہ ہیں نہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا, لیکن وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے بعد جب یہ اریسٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا. اگر اسپیسیفکلی میں لاہور کی بات کروں تو سب سے پہلے یہ لوگ سارے جو ہے لبرٹی کے چوک کے اوپر اکٹھے ہوئے, اور وہاں پہ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے اور چند خواتین نے وہاں پہ انسٹیگیٹ کیا کراؤڈ کو کہ یہاں پہ احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کور کمانڈر کے گھر کی طرف چلو. اور پھر وہاں سے لبرٹی سے جو ہے وہ کراؤڈ نے موو کرنا شروع کیا لبرٹی کے چوک سے, اور کرتے مین بولے واٹ کو کراس کرتے ہوئے وہ جیل روڈ کے اوپر پہنچے, اور وہاں سے رائٹ ہو کے کینٹ کے اندر گھس کے وہ کور کمانڈر کے گھر کی طرف چلے گئے. اور وہاں پہ اس کے بعد اس بلڈنگ کے اندر گھس کے, اور ان کو کسی نے نہیں روکا, نہ تو ان کو یہ جو کینٹ کی حدود ہے اس کے اوپر ایک ناکہ لگا ہوتا ہے, ناکے کے اوپر بھی نہیں روکا گیا, کراؤڈ اسی طرح ہی اندر گیا. اور اس کے بعد جو کور کمانڈر ہاؤس ہے
وہاں پہ بھی جب وہ پہنچے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور اندر جا کے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے وہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا، مطلب تہس نہس کر دیا وہاں پہ چیزوں کو، لیکن کوئی رکاوٹ جو ہے ان کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح مختلف شہروں سے بھی، مثال کے طور پہ ایک اور شہر سے یہ آیا کہ جی وہاں پہ ایک مونیومنٹ لگا ہوا تھا پاکستان آرمی کے جوانوں کا، اس کو جو ہے توڑا گیا، اس پہ جو تصویریں تھیں ان کو ڈیفیس کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ کے اوپر جو ہے مجھے پتہ لگا کہ کہیں پہ ایئر فورس کا جہاز کا ماڈل جو ہے وہاں پہ لگا ہوا تھا، اس جگہ کو آگ لگائی گئی۔ اس طرح مختلف شہروں کے اندر، مطلب کوئٹہ سے یہ رپورٹ آئی کہ وہاں پہ جو ہے ان کلیشز کی وجہ سے ایک ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ فیصل آباد سے بھی کچھ اس طرح کی ایک رپورٹ آئی ہے، لیکن انکنفرمڈ ہے کہ وہاں پہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ سو پورے پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح ریسٹ وہاں پہ ہوا ہے، اور کراچی کے اندر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ شارع فیصل کے پاس ایک مقام کے اوپر جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا احتجاج وغیرہ، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں علی زیدی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ علی زیدی صاحب کی دوسری گرفتاری ہے پچھلے 2 مہینے کے اندر۔ اس سے پہلے بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن وہ معاملہ جو تھا وہ فراڈ کا معاملہ تھا، الیجڈ فراڈ کا۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جناب ان کی اس پارٹی کی مدعی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں کوئی ڈیل ہو گئی تھی، جس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی تھی، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ احتجاج کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ سارا سینیریو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ساری کلیئرلی نظر آتی ہیں۔ ایک، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کوئی انہوں نے کنٹینجنسی پلان بنایا ہو کہ جس میں کوئی آگے آ کے اس کراؤڈ کو سنبھال بھی سکے۔ بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو وائس چیئرمین جو ہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں، اور پرویز الہی جو ہے وہ پارٹی کے صدر ہیں۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو ان دونوں کو باہر آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک پرویز الہی صاحب کا تو خیر پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہاں ہیں، وہ کدھر ہیں، یا وہ منظر عام پر کہیں پہ بھی نہیں آئے۔ اور دوسرا جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی میری جو اہلیہ ہیں وہ بیمار تھیں تو میں اس وجہ سے کراچی آیا ہوں، اب میں اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں۔ اسد عمر صاحب وہ آئے تھے کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر، اس لیے ان کی بھی ویزیبلٹی نظر آئی۔ فواد چودھری صاحب کا نہیں پتہ کہ وہ کدھر ہیں۔ مراد سعید صاحب کا ایک آڈیو پیغام جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا تھا، اس آڈیو پیغام میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، میرے خیال میں آپ خود سن لیجئے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، کوئی کسی کا انتظار نہ کرے، آپ کو جگہ بتائی گئی ہے، آپ ابھی نکلے۔ عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کے اوپر تشدد کر کے، یہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں زمین پر، تشدد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے، اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے اور پاکستان کو ان جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان سے نجات دلائے۔ غلامی کا وقت ختم ہو رہا ہے، انقلاب کا وقت آ چکا ہے، حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو اپنے مستقبل کی خاطر، نکلو اپنے بچوں کی خاطر۔ تو یہ جناب آپ نے مراد سعید صاحب کی گفتگو سنی، اور جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے اوپر تشدد کر کے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب کیا واقعی تشدد ہوا یا نہیں، لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو گھسیٹ کے لے کے جایا گیا ہے، دیز ویژولز آر ناٹ گڈ ویژولز۔ ظاہری بات ہے یہ اس قسم کے ویژولز جو ہوتے ہیں نا، جب بھی کسی پارٹی کا فالوور اس کو دیکھتا ہے تو یہ اس کو اور بھڑکانے والی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا، اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کا اپنا دور تھا، بلکہ ان کے دور سے بھی پہلے جب الیکشنز ہونے والے تھے 2018 کے، تو ہم نے بیٹھ کے ایک پورا ایک چارٹ بنایا ہے کہ کس طرح مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا۔ 13 جولائی 2018 کو الیکشن سے صرف 12 دن پہلے مریم نواز اور نواز شریف کو جو ہے لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، جب وہ لوگ لنڈن سے واپس آئے تھے، جبکہ ان کو یہ کہا بھی گیا تھا کہ جی آپ واپس نہ آئیں، آپ جہاں آئیں وہیں پہ رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود دونوں باپ بیٹی جو ہیں وہ واپس آئے تھے اور ان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور اس وقت بھی جب وہ جو گرفتاری ہوئی تھی تو اتنی ہی بڑی ایک بٹالین پوری جو ہے، بٹالین تو نہیں خیر، بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پہ رینجرز بھی موجود تھی اور فوج کے سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ موجود تھے، جن کی موجودگی میں دونوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ حنیف عباسی کو ایفیڈرین کیس میں 21 جولائی کو الیکشن سے صرف 4 دن پہلے گرفتار کیا گیا، اور ادھر بھی جو ہے وہ اے این ایف کے اہلکار جو ہے وہ کورٹ روم کے اندر موجود تھے، اور وہ تو جو جگہ ہوتی ہے ڈائس ہوتا ہے، ڈائس کو بھی پھلانگ کے جو ہے وہاں پہ آ گئے تھے حنیف عباسی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ 15 اکتوبر 2018 کو شہباز شریف کو آشانہ ہاؤسنگ اسکیم کے کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا،
خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق کو پیراگون اسکینڈل میں 11 دسمبر 2018 کو گرفتار کیا گیا. حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں 11 جون 2019 کو گرفتار کیا گیا. اس سے پہلے اپریل 2019 میں نیب نے 2 مرتبہ حمزہ کی گرفتاری کے لیے ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر چھاپے مارے تھے. اس کے بعد 10 جون کو آصف علی زرداری کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا. شاہد خاقان عباسی کو LNG کیس میں 18 جولائی 2019 کو گرفتار کیا گیا. یہ ان کو موٹر وے سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور یہ اس وقت واقعہ پیش آیا تھا. مفتاح اسماعیل کو اور اس وقت ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب جب یہ ہوا تھا تب بھی رینجرز اور پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا تھا. مفتاح اسماعیل کو LNG کیس میں 7 اگست 2019 کو گرفتار کیا گیا. مریم نواز کو چودھری شوگر ملز کیس میں 8 اگست 2019 کو گرفتار کیا گیا. احسن اقبال کو نارووال سپورٹ سٹی کیس میں 23 دسمبر 2019 کو گرفتار کیا گیا. خواجہ آصف کو وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ سے جو ہے نکلے تھے اور اس وقت میرے شو کے لیے آ رہے تھے. وہ انٹرسٹنگلی یہ ایک بڑا کوئنسیڈنٹ ہے کہ وہ وہاں سے نکل کے میرے شو میں آ رہے تھے ریکارڈنگ کرنے کے لیے. تو اس دوران ان کو رستے سے گرفتار کر لیا گیا اور 29 دسمبر 2020 کو بیسکلی یہ واقعہ پیش آیا تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اب عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس میں اور ان گرفتاریوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. وہ فرق یہ ہے کہ اس وقت تک نیب کی ترامیم نہیں آئی ہوئی تھی. یہ وہی نیب کی ترامیم ہے جو یہ حکومت لے کر آئی ہے اور یہ وہی ترامیم ہے جس کے خلاف عمران خان صاحب خود بھی آواز بلند کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے جب وہ نیب کی ترمیم نہیں ہوئی تھی تو جب آپ کو حراست میں لیا جاتا تھا تو نیب آپ کو 90 دن تک کے لیے حراست میں لے سکتا تھا. اب یہ سچویشن نہیں ہے. اب جو آپ کی جو بھی پوچھ گچھ ہونی ہے وہ ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کے اندر اندر ہونی ہے اور وہ 90 دن نہیں ہے. میرے خیال میں شاید وہ میکسیمم ہفتہ یا 2 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ یہ گرفتاری رکھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اگر آپ کی گرفتاری کمپلیٹ ہو چکی ہے, آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو یا پھر آپ کو ریفرنس فائل کرنا پڑے گا. اب نیب کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. میں صرف یہ ذہن میں رکھیے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی کیس اسٹرانگ ہے کہ نہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. کیس اسٹرانگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. لیکن نیب کے ذرائع جو ہے فی الحال اس بات کے بارے میں بار بار بات کریں. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد یہ جو مناظر دیکھے گئے ہیں آج پورے پاکستان کے جو مناظر دیکھے گئے ہیں, اس سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج ہی ہوا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. مطلب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے, کسی ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب بڑا کمال کر دیا ہے کہ اس طرح فوجی انسٹالیشنز کے اندر گھس کے جو ہے وہ چیزیں توڑ دی, کیونکہ آج انڈیا کے اندر یہ سارے مناظر بہت زیادہ پلے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستانی عوام اور PTI کے لوگ جو ہیں وہ فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی لڑ پڑے ہیں. یہ کوئی اچھے مناظر نہیں ہیں اس ملک کے لیے, بالکل بھی اچھے مناظر نہیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کا پہلا بھی ایک پاسٹ ریکارڈ ہے جب یہ PTV کے اندر گھس گئے تھے. وہ بھی ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا, وہ بھی پاکستان کی حکومت کی پراپرٹی تھی. اور آج یہ جو فوجی انسٹالیشنز کے اندر بھی گھسے ہیں یہ بھی پاکستانی حکومت کی انسٹالیشنز ہیں, یہ ان کے انڈر آتی ہیں. تو آپ جو بھی احتجاج کریں, احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ احتجاج نہ کریں, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ سیاسی ورکرز ہیں ان کا رائٹ ہے. لیکن یہ جو تشدد کا جلاؤ گراؤ کا جو عنصر اس ساری چیز کے اندر آ رہا ہے یہ PTI کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اب جب تک یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے ان جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب اور دیگر ویب سائٹس, ان کو بند کیا گیا ہے. انٹرنیٹ کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ بند ہو گیا ہے, کچھ جگہوں پہ آن ہے. مطلب اس قسم کی نیوز بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں وچ از ویری ورسم. یہ ایک سیدھی جو ہے وہ سینسرشپ کے اس میں زمرے میں آتا ہے اور میں اس کو قطعی طور پہ سپورٹ نہیں کر سکتا. میں ایک صحافی ہوں, ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ جو ہے وہ میں کھڑا ہوا ہوں. ہاں اگر آپ کیونکہ اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی جھوٹ کو پھیلانے سے روکنے کے لیے, تو بات یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ پھیلانے والے لونڈے لپاڑے ہیں نا, ان کو بھی آپ نے ہی بنایا تھا. ان کو پال پوس کے پنیریوں سے درخت آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ جانیں اور آپ کے درخت جانیں, آپ کے لونڈے لپاڑے جانیں آپ نے کس طرح ان کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کسی عام شہری کی آزادی اظہار رائے کی جو اس کی سہولت ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. سو اس لیے میں کنڈیم کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ سوشل میڈیا ویب سائٹس کو جو ہے وہ اس طرح بند کیا گیا ہے. لوگوں کے پاس انفارمیشن کی رسائی جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. میں ابھی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس وقت O لیولز A لیولز کے ایگزامز ہو رہے ہیں, اس وقت چل رہے ہیں, اور کل پیپرز ہیں, اور بچے اتنے پریشان ہیں کیونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع کام نہیں کر رہے, ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے.
لوگ فون کر کے ڈائریکٹلی فون کر کے تو چلیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. سو ناؤ یو کین امیجن کہ یہ صورتحال کیا ہے. جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کریں ابھی تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا. آئی ڈونٹ نو فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن اٹس اے ویری ٹینس ڈے ٹوڈے، اٹس اے ویری ٹینس نائٹ ٹوڈے ان پاکستان. اور میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ برائے مہربانی سب سے پہلے پاکستان آتا ہے، پاکستان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تو برائے مہربانی احتجاج کیجئے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کیجئے، لیکن اس کے اندر آرمڈ کام نہیں ہونا چاہیے، نقصان اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. بس اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.